آج کی قسط میں حضرت امام مہدی کب ظاہر ہوں گے اور قیامت کب وقوع پذیر ہونے والی ہے کے متعلق آپ تفصیل سے جان سکیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم بات اور وہ بات کہ کون سے مسلمان ہوں گے جو اس سفر میں حضرت مہدی کا ساتھ چھوڑ کر عذاب الہی کا شکار ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مراد من کے ویورز کو السلام علیکم۔ مراد من ٹی وی پر ہم ایک دفعہ پھر روبرو ہو چکے ہیں اور آج کی قسط میں ہم حضرت مہدی کے ظہور پر بات چیت کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت مہدی کب ظاہر ہوں گے اتنا اہم نہیں جتنا نازک ہے۔ یہ ایسی دو دھاری تلوار ہے کہ اس کی ذرا سی پھسلن کہیں سے کہیں پہنچا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں پہلے تو قرآن کریم کی آیات ملاحظہ فرمائیے۔ یہ آیات اگرچہ قیامت کے متعلق ہیں لیکن علامت قیامت بھی قیامت کی طرح مبہم اور پیچیدہ ہیں۔ ان میں علامتی زبان استعمال کی گئی ہے اور اس موضوع کا سارا مزہ ہی اس تجسس میں ہے جو اس ابہام اور ذو معنی علامتی لوگوں سے پیدا ہوتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے، اے نبی کہہ دیجئے این ممکن ہے کہ وہ وقت بالکل قریب ہی آ گیا ہو۔ بالکل اسی طرح ایک بات سورہ معارج میں بھی وارد ہوئی ہے اور یہ اس کی آیت نمبر 6-7 میں ہے۔ یہ لوگ اس دور یعنی قیامت کو دور سمجھ رہے ہیں جبکہ ہم اسے بالکل قریب دیکھ رہے ہیں۔ قرآن کریم میں متعدد بار قیامت کے حوالے سے تاکید آئی ہے جس میں سورہ انبیاء کی آیت 109 میں ہے، اے نبی کہہ دیجئے میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب آ چکی ہے یا ابھی دور ہے۔ اسی طرح سورہ جن میں اس کی آیت نمبر 25 ہے اور اس میں ہے، اور اے نبی کہہ دیجئے کہ میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ ان قریب پیش آنے والی ہے یا ابھی میرا رب اس کے ضمن میں کچھ تاخیر فرمائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا تم نے اس کی کیا تیاری کی ہے؟ بالکل یہی بات اس سوال کے متعلق بھی ہے کہ مہدویت کے موضوع کا سب سے سنسنی خیز اور تجسس آمیز سوال یہی ہے کہ مہدی کب آئیں گے۔ اس کا جواب بھی یہی ہے کہ ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے، کیونکہ جس طرح حضرت مہدی کا ساتھ دینے والے بامطابق حدیث شریف روئے ارض کے صالح ترین مسلمان ہوں گے اور ان کی فضیلت اصحاب بدر والی ہوگی، تو اس طرح ان کا ساتھ چھوڑ کر بھاگنے والوں کے لیے بھی وعید بھی اتنی سخت ہے۔ حدیث شریف میں ہے، اس پر یعنی مسلمانوں کو کافروں کے حوالے نہ کرنے پر جنگ شروع ہو جائے گی اور مسلمان تین گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ ایک گروہ ایک تہائی لشکر تو میدان جنگ سے بھاگ جائے گا، ان کی توبہ اللہ تعالیٰ کبھی قبول نہیں فرمائے گا۔ نمبر 2، ایک تہائی لشکر شہید ہو جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل الشہداء ہوں گے۔ 3، ایک تہائی لشکر کو فتح نصیب ہوگی، یہ آئندہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو سکیں گے۔ آج حضرت کا ساتھ چھوڑنے والوں کے متعلق بات کرتے ہیں تو حضرت کا ساتھ چھوڑ کر بھاگنے والے کون ہوں گے؟ جنہوں نے شرک کو بدعت کو دین سمجھ رکھا ہے، جنہوں نے اپنا منہ یا شرمگاہ کو حرام سے آشنا کر رکھا ہے، جن کے دلوں میں حسد بغض اور کینہ ہے، زبان پر غیبت تہمت اور جھوٹ ہے، آنکھ میں خیانت حرص اور ہوس ہے، ہاتھ میں بخل کرپشن اور فراڈ ہے، منکرات سے توبہ نہیں کی اور دنیا سے منکرات کے خاتمے کے لیے کوئی علم بغاوت بلند نہیں کیا، نہ اس میں شامل ہونے کا شوق ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت کو عین میدان جنگ میں اکیلا چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ دوستو، اصل بات یہ نہیں کہ مہدی کب ظاہر ہوں گے، اہم یہی ہے کہ وہ ظاہر تو ہوں گے مگر ہماری تیاری کیا ہے۔ یقیناً اس فتنے کا شکار ہوں اور ہم پیٹھ دکھانے والوں میں سے ہو جائیں اور پھر ایسا وقت آ جائے کہ ہم برباد اور ہماری وہ نسلیں جو اس میں شامل ہوں وہ برباد ہوں، اس سے بڑی تکلیف دہ بات مسلمانوں کے لیے کیا ہو سکتی ہے۔ اسلام کا دعوے دار ہونے کے باوجود حضرت کے مخالفین میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کو سامنے آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں گے،
لیکن یہ ایسے لوگ ہوں گے کہ اپنا سب کچھ وہ داؤ پر لگا دیں گے۔ کچھ بد نصیب نام نہاد مسلمان سب سے پہلے ان کی مخالفت میں خم ٹھونک کر نکلیں گے اور دردناک طریقے سے برباد ہوں گے۔ حدیث سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کے زمانے میں نام نہاد مسلمانوں کا ایک ایسا طبقہ بھی ہوگا جو حضرت کا ساتھ چھوڑ کر بھاگنے والوں سے بھی زیادہ بدبخت ہوگا۔ وہ اسلام کا دعوے دار ہونے کے باوجود حضرت کے مخالفین میں سے ہوگا اور اسے اللہ تعالیٰ ساری دنیا کی آنکھوں کے سامنے دردناک عذاب میں گرفتار کرے گا۔ وہ زندہ جسموں کے ساتھ زمین میں دھس جائیں گے اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو آج کل کے سب سے بڑے فتنے یعنی فکری ارتداد کا شکار ہو چکے ہوں گے، اور ان کا سربراہ عبداللہ سفیانی نامی شخص ہوگا۔ اب یہ عبداللہ سفیانی نامی شخص کون ہوگا یہ ہم بات کریں گے اگلی قسط میں، آنے والی قسط میں انشاءاللہ۔ آج تک یہی تھا، اور اپنی پسند کی صورت میں آپ نئے ویور ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں، اپنی آراء کو ضرور کمنٹ باکس میں شامل کریں تاکہ ہماری بھی اصلاح ممکن ہو سکے، اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ بس آج اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔